نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حسن کو، آپ کے مبارک حلیے کو بالکلیہ بیان کرنا، مکمل طور پہ بیان کرنا، یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے جو حلیہ مبارک بیان کیا، اس میں سے کچھ چیزیں یہ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو رنگ مبارک تھا وہ گورا گورا تھا، جس میں سرخی ملی ہوئی تھی، یعنی گورے رنگ کے اندر سرخی موجود تھی۔ ایسا نہیں کہ بالکل وائٹ کلر ہو، بلکہ اس وائٹ کلر کے اندر سرخی ہوا کرتی تھی، جو دنیا میں سب سے خوبصورت رنگ کہلاتا ہے۔ اور اس سرخی کی ملاوٹ کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک یہ چمکتا ہوا، ازہر اللون، چمکتی ہوئی رنگت آپ کی معلوم ہوتی تھی۔ مبارک پیشانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی واسع الجبین، طویل بڑی پیشانی تھی، اور آپ علیہ السلام کے جو مبارک ابرو تھے، باریک تھے اور آپس میں اتنے قریب تھے کہ لگتا ایسا تھا ملے ہوئے ہیں، لیکن حقیقتاً ملے ہوئے نہیں تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں متوسط تھیں، یعنی ایسی بڑی کہ جس کو حد سے زیادہ بڑا ہوا نہ کہیں، اور اس میں سرخی نظر آتی تھی۔ قدرتی طور پر ایسا لگتا تھا کہ اس میں سرما لگا ہوا ہے، اگرچہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سرما نہ لگایا ہوا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ تھا، نہ تو بالکل لمبوترا نہ گول، بلکہ جس کو کتابی چہرہ کہا جاتا ہے، اس انداز کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ تھا۔ آپ علیہ السلام کی دونوں ابروؤں کے درمیان یہاں ایک رگ مبارک تھی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک رگ یہ نظر آیا کرتی تھی۔ آپ علیہ السلام کے مبارک ناک، یہ اونچی ناک تھی، لیکن اس پر نور کا ایک ہالہ رہتا تھا، تو دور سے دیکھنے والا لگتا تھا کہ گویا کہ بہت لمبی ناک ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ جو حالہ تھا نور کا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ناک مبارک جو تھی اس کے اوپر رہا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ یہ بھرا ہوا تھا، اور اسی طرح آپ علیہ السلام کی داڑھی مبارک یہ گھنی تھی۔ آپ علیہ السلام کے بال مبارک یہ کبھی آدھے کان تک ہوتے تھے، کبھی پورے کان کی لو تک، کبھی کندھے تک ہوتے تھے۔ نہ ہی آپ علیہ السلام کے بال مبارک یہ بہت زیادہ گھنگریالے تھے اور نہ بالکل سیدھے، بلکہ معمولی سے کرو، معمولی سی اس کے اندر گھنگریالے تھے وہ آپ علیہ السلام کے بال، جو دیکھنے میں انتہائی بھلے معلوم ہوتے تھے، اور بھرے بھرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تھے۔ آپ علیہ السلام کی گردن سراہی کی طرح تھی، ایسا لگتا تھا جیسے چاندی کے اندر یہ ڈھالی گئی ہو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھوں کے درمیان فاصلہ تھا، یعنی سینہ مبارک بھی طویل تھا۔ دونوں کندھوں کے درمیان آپ علیہ السلام کی مبارک مہر نبوت تھی، جو انبیاء کرام علیہ السلام کے ہاتھوں پر ہوتی تھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیٹ کر، یعنی کندھوں کے پیچھے رکھی گئی تھی، دونوں کندھوں کے درمیان، جو اس بات کی دلیل تھی کہ آپ علیہ السلام کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، اب خاتم النبیین ہیں۔ سینے سے لے کر ناف تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بالوں کی ایک مختصر لکیر تھی، اس کے علاوہ کسی مقام پر بال سینے پر یا پیٹ پر نہیں تھے۔ اگر کسی مقام سے چادر ہٹتی تو صحابہ کرام علیہم رضوان بیان کرتے ہیں کہ انور المتجرد، کہ جس مقام سے کپڑا ہٹتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام سے نور نکلا کرتا تھا، نورانی اور روشن آپ کا بدن مبارک تھا۔ ہاتھ مبارک کے حوالے سے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے زیادہ نرم نہ کوئی موٹا ریشم چھوا ہے، نہ کوئی باریک ریشم چھوا ہے، یعنی ریشم سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ تھا۔ اور فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جو پسینہ مبارک کی خوشبو تھی، اس سے بڑھ کر میں نے نہ کوئی مشک سونگھا ہے، نہ عنبر کوئی سونگھا ہے۔ کوئی خوشبو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک سے بڑھ کر نہیں، خوشبودار نہیں ہوا کرتی تھی۔ آپ علیہ السلام کا قد مبارک نہ تو چھوٹا تھا نہ بہت بڑا تھا، درمیانی قد سے تھوڑا سا اونچائی کی طرف نکلتا ہوا قد مبارک تھا، لیکن جب بھی کوئی طویل قد والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا، لمبے قد والا، تو وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نیچے نظر آیا کرتا تھا۔ یہ آپ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ آپ علیہ السلام کے قدم مبارک یہ ایسے تھے کہ زمین پر جب رہتے تھے
تو مضبوطی کے ساتھ رہتے تھے۔ اسی طرح ہاتھ مبارک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بالکل نرم ملائم تھا، لیکن جس چیز کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پکڑ لیں تو وہ ایسی تھی کہ اس کو چھڑوانا ممکن نہیں تھا۔ مضبوطی اللہ پاک نے اس کے اندر عطا فرمائی تھی، اور باریک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہونٹ تھے، دانت موتیوں کی طرح چمکا کرتے تھے، دونوں اوپر کے دانتوں کے درمیان معمولی سا گیپ تھا، یعنی بالکل ملے ہوئے جڑے ہوئے دانت نہیں تھے، گیپ تھا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ جب گفتگو فرماتے، مسکراتے، تو ایسی روشنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ان دانتوں کے درمیان سے نکلتی تھی کہ جس سے در و دیوار روشن ہو جایا کرتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ چہرے کا ایک وصف بیان کرتے ہیں کہ کأن الشمس تجری فی وجہہ، گویا کہ سورج نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارکہ کے اندر تیر رہا ہوتا تھا، یعنی روشنی کی مثال دیتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ سورج آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے سے طلوع ہو رہا ہے۔ تو یہ مختصر سا کچھ حلیہ میں نے عرض کیا ہے، اس کے علاوہ تفصیل کے ساتھ شمائل ترمذی میں اور دیگر کتابوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک حلیہ بیان کیا گیا ہے۔